نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ قرآن ایک آیت ایک روشنی میں آج ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے آیت نمبر 2 سیکھی اور آج الرحمن الرحیم آیت نمبر 3، جس کا ترجمہ بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ دوسری آیت میں ربوبیت کی صفت آئی اور تیسری آیت میں فوراً ہی دونوں رحم کی صفات کا ذکر آ گیا۔ جہاں عالمین کی ربوبیت کی بات ہوئی، ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے حد بے حساب رحمت کا ذکر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کے بغیر ربوبیت ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور دونوں کا معنی ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ البتہ علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ الرحمن میں مبالغہ زیادہ پایا جاتا ہے کیونکہ حروف زیادہ ہیں۔ الرحیم کی نسبت الرحمن کے حروف میں زیادتی ہے اور یہ زیادتی معنی میں بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے لفظ اللہ جو کہ صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح لفظ الرحمن بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق کے لیے بھی استعمال میں آیا ہے۔ الرحمن کا معنی بڑی نعمتیں عطا کرنے والا اور الرحیم کا معنی ہے دقیق اور باریک نعمتوں سے نوازنے والا۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں مسلم و کافر سب کے لیے یکساں ہے اور آخرت میں یہ رحمت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی، اور رحیم وہ جو آخرت میں خاص مسلمانوں پر رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہونے سے صفت رحمت کی وسعت بھی ثابت ہوتی ہے اور اس کا دوام بھی۔ اگر اس کی رحمت میں وسعت و کثرت نہ ہو تو بعض مخلوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائے، اور اگر اس میں دوام نہ ہو تو کوئی چیز نہ تو پایہ تکمیل تک پہنچے اور نہ ہی باقی رہے۔ قرآن مجید میں ثنائے الہیہ پر مشتمل تمام آیات الرحمن الرحیم کی تفصیل ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان نماز کی تقسیم والی حدیث قدسی کے مطابق بندہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے، اور قرآن کے ذریعے ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 4 کی تفسیر سیکھیں گے۔